اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ہدایت بخشی، اور ہم کبھی ہدایت کو نہ پہنچ سکتے تھے اگر وہ ہماری رہنمائی نہ فرماتا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آج کل لوگ ارتغل صحیح پروننسیشن کیا ہے، آئی ایم ناٹ اویئر آف اٹ، جو بھی ہے آپ لوگوں کو سمجھانا مقصد ہے، اور آپ یقیناً سمجھ چکے ہوں گے میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ ارتغل غازی اور عثمان غازی کے اوپر جو بنی ہوئی ایک سیریز ہے، ہم بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو اس کو دیکھ رہی ہے اور پسند کر رہی ہے، اور ایک عجیب ٹرینڈ ہے اس کا جو میں نے اس سے پہلے کسی چیز کے لیے نہیں دیکھا، دیوانگی ہے لوگوں کے اندر۔ لیکن کسی بھی چیز کو دیکھنے کا ایک پرپز ہوتا ہے، اور بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ہم اس سے کیا چیز سیکھ رہے ہیں، کیا چیز حاصل کر رہے ہیں۔ کیا ہم ارتغل دیکھ رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ہمیں اچھا لگ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے، یہ مقصد ہے، یا یہ کہ نہیں ہم اس تاریخ کے اندر یہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد کی زندگیوں میں اور ہماری زندگی میں کتنا فرق واقع ہو چکا ہے، وہ کیسے زندگی گزارتے تھے اور ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا ہے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی تمام جد و جہد دنیا ہی کی زندگی میں خرچ ہو گئی، دنیا کی زندگی کے لیے ہی جد و جہد کرتے کرتے ان کی زندگی ختم ہو گئی۔ دیکھیے، دنیا کی جد و جہد کرنا یعنی دنیا سے مراد یہ ہے کہ پیسہ کمانا اور اپنی ضروریات کے لیے صحیح کرنا، یہ اسلام نے حرام اس کو قرار نہیں دیا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک مشہور دعا ہے جس کے اندر ایک جملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کو میرے لیے سب سے بڑی فکر نہ بنا، دنیا کو میری سب سے بڑی فکر نہ بنا۔ جدوجہد کرنا، حلال رزق کے لیے صحیح کرنا بالکل ایک مستحب کام ہے، کرنا چاہیے، لیکن ہماری زندگی کی جدوجہد صرف صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک صرف پیسہ ہو جائے، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا آپ سے کہ ارتغل جب ہم دیکھتے ہیں، میں جو محسوس کرتا ہوں کیا کرتا ہوں، آپ اس سے متفق ہوں یا نہ ہوں الگ بات ہے، بہرحال میں اپنی رائے رکھنے کا حق رکھتا ہوں۔ میں جب دیکھتا ہوں ارتغل کو تو میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ ان کی تمام زندگی کو اگر میں دیکھوں کہ ان کے جو اوقات تھے، ان کی جو ٹائم تھا ان کے پاس، وہ کتنا خرچ ہوتا تھا دین کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، دین کے تحفظ کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، اور کتنا ہوتا تھا ان کا معاشرت کے تعلق سے، روپے پیسے کے تعلق سے۔ تو مجھے ایک بہت عجیب بات نظر آتی ہے اس پوری ہسٹری میں کہ کبھی تو وہ لوگ جنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی اپنا دفاع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی گھات لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی زخموں کو پٹی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی اس کے تعلق سے پلاننگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ جو ان کا ایک قالین کا بزنس تھا، وہ ذریعہ معاش تھا کہ قالین بیچ کر وہ اپنی ضروریات زندگی کو مہیا کرتے تھے، اس کے تعلق سے بھی وہ توجہ دیتے ہیں۔ لیکن ایمانداری سے آپ دیکھیے کتنا کم حصہ ہے اس کا جو وہ اپنے معاشی معاملات کو ڈسکس کرتے ہیں اور اس کے تعلق سے صحیح کرتے ہیں، اور کتنا زیادہ پرسنٹیج ہے اس بات کا کہ وہ صرف اور صرف دین کی اشاعت کے لیے، اس کی ترقی کے لیے، سربلندی کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ تو مجھے واضح نظر آتا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے متفق نہ ہوں، کہ ان کے دن رات کے جو اوقات تھے اس کا کم سے کم 80% جو تھا وہ صرف دین کے لیے مخصوص تھا۔ دن رات بس یہی دھن تھی اور یہی جد و جہد تھی، اور مشکل سے ان کی زندگی کا 20% حصہ تھا جو وہ ذریعہ معاش کے لیے صحیح کرتے تھے۔ یہ کرتے ہوئے دکھتے ہیں ہسٹری میں، پوری زندگی بھری پڑی ہے ان کی ان واقعات سے، آپ اور میں دیکھ رہے ہیں۔
اب اگر ہم اس بات کو سمجھ کر اپنا موازنہ کریں کہ ہماری زندگیوں میں کتنی جد و جہد ہے دین کے سربلندی کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، آخرت کے لیے، تو بڑی مایوسی ہوتی ہے کہ یہ ہمارے آباء و اجداد تھے اور ہم کیا ہیں۔ علامہ اقبال نے اسی کو کہا ہے، وہ شعر تو مجھے پوری صحیح طرح سے یاد نہیں ہے کیونکہ میرا حافظہ اس معاملے میں کمزور ہے، شعر مجھے آسانی سے یاد نہیں ہوتے۔ تھے تو تمہارے ہی آبا مگر تم کیا ہو۔ بہت سمجھ میں آتا ہے یہ شعر۔ ارطغرل کی ہسٹری کو، عثمان غازی کی ہسٹری کو، ہم جب ترکوں کی ہسٹری کو دیکھتے ہیں، ان کے دن رات دیکھتے ہیں اور پھر اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے زندگی میں صبح اٹھنا، ناشتہ کرنا اور اپنے آفیسز کو چلے جانا، اپنے کوچنگ انسٹیٹیوٹ چلے جانا، جو بھی اب ذریعہ معاش ہے، دکان پر چلے جانا، بزنس پہ چلے جانا، وہاں سے لوٹنا تھکے تھکائے تو ٹی وی کے سامنے بیٹھ جانا ریموٹ لے کر اور اپنی تھکن تھوڑی دیر اتارنا، پھر تھوڑی دیر چائے پینا، پھر کھانا لگ گیا کھانا کھا لینا، پھر تھوڑا سا چہل قدمی کر لینا، اس کے بعد پھر سو جانا، پھر صبح کو یہی۔ ایمانداری سے ہم اگر دیکھیں کہ ہم کتنا وقت لگا رہے ہیں اپنی آخرت کو سمجھنے کے لیے، اپنے خدا کی معرفت کے لیے، اپنے دین کی معرفت کے لیے، تو ہمیں تو اللہ رحم فرمائے کہ نظر ہی نہیں آتا۔ ہمارا تو شاید 1% ٹائم بھی اس میں صرف نہیں ہوتا۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہماری زندگیوں میں اور ان کی زندگی میں بہت فرق ہے، ان کی سچویشن میں اور ہماری سچویشن میں بہت فرق ہے۔ نہیں، یہ بھی ایک فریب ہے۔ دیکھیے، کم سے کم اگر اوقات کے ڈویژن کی بات ہو تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی انسان اس کے لیے مجبور ہے یا مواقع نہیں ہے یا سرکمسٹانسز اس کے فیور میں نہیں ہے کہ وہ علم دین حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کو سمجھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے قرآن مجید کو پڑھیں۔ ہم کتنا دن رات میں کتنا وقت دیتے ہیں قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے، احادیث کو سمجھنے کے لیے، کتب اسلامی کو سمجھنے کے لیے۔ تو کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ دین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو دین کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کی تباہی کی وجہ بتاتا ہے قرآن مجید میں، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ یہ یتیموں کی عزت نہیں کرتے تھے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ کیا یہ کام میں اور آپ نہیں کر سکتے ہیں؟ کیا اس میں ہمارا ٹائم نہیں لگ سکتا؟ ہم بنا وجہ کی مایوسی میں گھرے رہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یہ سوال ہم سے روز محشر پوچھ لے گا کہ تم یہ نہیں کر سکتے تھے، تم یہ نہیں کر سکتے تھے، تم یہ نہیں کر سکتے تو ہم کیسے ان سوالوں کا سامنا کر پائیں گے، کیسے ان کے جوابات دے پائیں گے؟ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم تلاش کریں ان تمام کاموں کو، ان تمام پاسبلٹیز کو جو ہم اختیار کر سکتے ہیں اپنی اس سچویشن میں بھی، کہ کم سے کم کچھ زندگی کا حصہ، میں کم سے کم اس لیے کہہ رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لگنا چاہیے، جو جتنا زیادہ لگائے گا اس کا اتنا ہی زیادہ فائدہ ہے، لیکن کم سے کم کچھ حصہ تو لگے۔ بالکل یوں تو خالی نہ ہو میری اور آپ کی زندگی، جو جد و جہد پوری کی پوری دنیا کے ہی اسکیل پہ نظر آتی ہے۔ ہمیں کیا قرآن مجید کی ان آیات کو پڑھنے کے بعد میں ڈر نہیں لگتا؟ کیا ہم تمہیں بتائیں تمام انسانوں میں سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے، کون گھاٹے میں ہے سب سے زیادہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کی تمام جد و جہد دنیا کی ہی زندگی میں سمٹ کر رہ گئی۔ اللہ رحم فرمائے ہمارے اور آپ کے حال پر۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ آیات میری اور آپ کی زندگی کی عکاسی کر رہی ہے، 100% چسپاں ہے۔ تو خدا را اپنی اور اپنے عزیزوں کی فکر کریں، اپنی زندگیوں کو اس طرح سے بدلنے کی کوشش کریں کہ کم سے کم اس آیت کے مصداق تو ہم نہ ٹھہریں کہ ہماری ساری کی ساری جد و جہد بس دنیا کی زندگی میں ہی سمٹ کے رہ جائے، ورنہ بہت خطرہ ہے، بہت خطرہ ہے۔ تو پلیز آپ میرے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں، اپنے عزیزوں کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی زندگیوں میں زیادہ سے زیادہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے، اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھنے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے جدوجہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کم سے کم وقت میں ہمیں ہماری ضروریات زندگی مہیا فرمائے تاکہ ہم بقیہ وقت میں اللہ تعالیٰ کی دین کی خدمت کر سکیں اور اس کی رضا حاصل کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ جمیعاً وبرکاتہ۔